اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ یا رب اللہ تعالیٰ العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم توفیق دے صلی کہ ہم اللہ علیہ وآلہ عمل وسلم کریں کی سب مبارک چیزوں سیرت پر۔ پر عمل آمین کرنے یا رب کی العالمین۔ توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں جو ہم مشق کرتے ہیں اس کو سارا سال اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے، آمین۔ تاکہ ہماری زندگیوں میں جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، جو ختم مسائل ہو۔ اور مشکلات ہیں، وہ آگے بڑھیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، قاری صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اب جی آگے بڑھتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کرتے ہیں آج یوم علی کے حوالے سے ہی۔ اور السلام علیکم جی مرزا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی حافظ صاحب، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے موقع دیا کہ میں نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے۔ گزرے ہوں گے آج کے دن کے مناسبت سے، آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ اور جب ہم آج بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا واقعی آج ہمیں اس شجاعت کی بھی ضرورت ہے، اس دلیری اور بہادری کی بھی حقیقی معنوں میں ضرورت ہے؟ اور ہمیں اصل سبق وہاں سے ایک یہ بھی ملتا ہے جو بہت واضح ہے، اور اس میں ہر طریقے سے آپ کو دلیلیں ملتی ہیں کہ آج ہمیں اس شجاعت کی بھی ضرورت ہے۔ بالکل جی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ آپ کے بچپنے سے لے کر آپ کی شہادت تک، جب جب اسلام کے اوپر برا وقت آیا، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے۔ آپ مکی زندگی دیکھ لیں، اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، پریکٹیکلی قتال کا حکم آ گیا، تو غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، اس کے بعد غزوہ خندق اور پھر غزوہ خیبر، ان تمام مواقع کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ نظر آئیں گے، اور یہ تمام کی تمام جنگوں کو جتوانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان میں ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی پرسنالٹی ہیں پہلے نمبر کے اوپر، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے انجینئر صاحب، حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ بھی لگتا ہے، اس پر بھی لوگ یہ جاننا ضرور چاہتے ہیں کہ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں اسپیسیفکلی تو یہ خوارج جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط الفاظ بولا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو نعوذ باللہ سیاہ کرے، تو اس کے مقابلے پر یہ اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں ٹرم ڈیوائز کی گئی، کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور اس میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جنگ میں کافر کے اوپر حاوی ہوئے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور جب اس کی گردن اتارنے کا وقت آیا، عین اس موقع کے اوپر اس نے سیدنا علی کے چہرے اقدس کے اوپر تھوک دیا، تو سیدنا علی فوراً اتر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کے غصے میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے اگر میں تجھے قتل کرتا تو اس میں خالصتاً میرے رب کی رضا شامل تھی، لیکن اب ساتھ میں انسان ہونے کی حیثیت سے میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے اب یہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل نہیں رہے گا۔ اور اس چیز سے وہ متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اور ہم آج تک سیدنا علی کے لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے چہرے پر تھوکا تھا، لیکن سیدنا علی کے صبر نے اور ان کے اخلاص نے اسے ایمان کی دولت دی۔ ہم ہمیشہ سیدنا علی کے چہرے کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے مبارک کی عزت افزائی فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ انجینئر صاحب، حب علی، محبت علی اور بغض علی، اس پر بھی آج آپ کے خیال میں خاصی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس حوالے سے کچھ آج اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں، تاکہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ خرابی اگر نظر آتی ہے، ہمارے اعمال میں اگر نظر آتی ہے، ہماری سوچ میں ہے، تو اس میں کچھ وضاحت ہو جائے اور لوگوں کے لیے کچھ بہتری کا راستہ نکلے۔ دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کے اہل البیت سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کر آئے کہ محمد کے قرب کو آل محمد اہل البیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں تلاش کرو۔ اس حوالے سے اسپیسیفکلی سیدنا علی کے حوالے سے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور امام مسلم نے اسے ایمان کے چیپٹر میں نقل کیا ہے کہ سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ تو محبت علی جو ہے یہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی اسی طرف ہیں، اسی راستے پر ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی اہمیت کے حوالے سے بھی، جی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ حدیث متواتر ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر تفسیر کے ساتھ موجود ہے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ مسلم شریف سے میں سٹارٹ لوں گا، 6225 سے لے کر 6228 تک انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام کے اوپر ایک خطبہ دیا، اور کنکلوڈنگ الفاظ تھے، آپ نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اور پھر دوسری چیز ارشاد فرمائی میرے اہل البیت وہ بھاری چیز ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے کو ریپیٹ کیا اور امت کو اشارہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث یہاں تک ہے، جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کرام میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو یہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ فضیلت دی، اور مسند احمد میں تو آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر نے پھر حضرت علی کو مبارک دی کہ اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی برکت سے پوری امت کے مولا بن گئے۔ یہاں مولا سے مراد جگری یار بھی ہے اور مولا سے مراد آقا اور مولا بھی ہے، کیونکہ حق ولایت ہے اللہ کے محبوب کا امت کے اوپر، اور اسی کا آپ نے اشارہ دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو اس حدیث کی وجہ سے ہم مولا علی کی ٹرم یوز کرتے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ کامن ہے۔ ٹھیک ہے مرزا صاحب، قبول اسلام کے حوالے سے بھی خاصا جو عمر میں کس عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اظہار اسلام بھی کہا جاتا ہے، اس کو قبول اسلام بھی کہا جاتا ہے، عمر کے حوالے سے بھی بعض جگہ پر لوگوں میں اس حوالے سے کچھ مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور تحقیق کے جو آپ کے پاس علم ہے اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باقی تمام اصحاب نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن سیدنا علی نے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرورش خود رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدلہ دلوا دیا، جس طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، تو ان کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا۔ سیدنا علی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی آپ نے کفر و شرک کیا ہو، آپ نے تو بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا وہ سیدنا علی ہے، اور ظاہر ہے یہ مردوں کے جینڈر میں بات ہو رہی ہے، عورتوں کے جینڈر میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ لے کر آئیں۔ اور آپٹیمل سولوشن جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آیا وہ یہ ہے، اس میں زمانی ترتیب بھی باقاعدہ موجود ہے کہ سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا وہ نبی الاسلام کی بیوی تھی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ نبی الاسلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے آ کے ہی اظہار کیا، اور اس کے بعد سیدنا علی نے اسلام قبول کیا، لیکن مردوں کے جینڈر میں وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زید ابن حارثہ جو نبی الاسلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ زمانی ترتیب ان کی آپس میں بھی ہے، اس ترتیب میں پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ ہیں، دوسرے نمبر پر سیدنا علی ہیں، تیسرے نمبر پہ سیدنا زید ابن حارثہ ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، مسند احمد کے اندر ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور دلائل النبوہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ابھی نبی الاسلام نے تازہ دعوت حق بلند کی تھی، تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکہ شریف آیا، اور رسول اللہ کے چچا کے ساتھ میری دوستی تھی عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ، تو میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ وہ کعبہ شریف میں انٹر ہوئے اور انہوں نے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ آیا 7-8 سال کی عمر کا، وہ بھی ان کے ساتھ دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے بھی نماز شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی جو اس مرد کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی ان کے پیچھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے عباس سے کہا کہ عباس میں بڑا حیران کن منظر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے جو میں نے پہلے کبھی مکے کی سرزمین میں نہیں دیکھا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں ابھی اس وقت اسلام تو میں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو پھر بتایا کہ جانتے ہو یہ نوجوان خوبصورت کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور ان کے پیچھے جو عورت آ کر کھڑی ہوئی ہے یہ میرے اس بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ اور اس وقت روئے ارض پر صرف یہ 3 بندے ہیں جو اس دین کے فالوور ہیں، اور یہ بھتیجا بتاتا ہے کہ انقریب رومن اور پرشین امپائر بھی اللہ تعالیٰ میرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ عفیف بن عمر الکندی کہتے ہیں کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا شخص ہوتا جو اسلام میں داخل ہوتا، لیکن میں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے کی کہ بالآخر رسول اللہ کی مبارک دعوت رومن اور پرشین امپائر کو بھی سپر سیڈ کر گئی۔ ٹھیک ہے انجینئر صاحب، جب ہم آج کے دن میں بات کر رہے ہیں بیٹھے، تو فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کہا جائے کہ ذرا بیان فرمائیں تو کون کون سے نمایاں پہلو ہیں جو فوری طور پر آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں، ان میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی نکلتی ہے؟ دیکھیں ٹاپ آف لسٹ تو ہم قرآن سے شروع کریں گے، آیت تطہیر سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33۔ یہ اسپیسیفکلی قرآن حکیم کے کانٹیکسٹ میں تو امہات المومنین سے متعلق ہے، لیکن نبی الاسلام نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 6261 نمبر، اور اس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ایک دن اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ کے مبارک سر کے اوپر ایک چادر تھی کالے رنگ کی، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ہنڈیا کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی، یعنی وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی الاسلام نے انہیں اپنی مبارک چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، اور پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر مولا علی آئے۔ ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر تلاوت کی، اور اس کی راویہ خود اما عائشہ ہیں، حالانکہ وہ بھی اہل البیت میں سے ہیں، لیکن بیویاں آنرری طور پر اہل البیت ہیں، کیونکہ نبی کے عقد میں آنے سے پہلے وہ اہل البیت میں شامل نہیں تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ انہیں طلاق دیتے تو وہ اہل البیت میں شامل نہ ہوتی، لیکن نبی الاسلام کے جو خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اہل البیت ہیں۔
اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ صحیح مسلم میں زید ابن ارکم کے الفاظ ہیں، غدیر خم کی حدیث 6225 سے لے کر 6228 تک، کہ نبی الاسلام کے جو اصلاً اہل البیت ہیں وہ نبی الاسلام کے دودھ کے خاندان کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، اور نبی الاسلام کی جو بیویاں ہیں وہ آنری طور پر اہل البیت ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں جو آیت مباہلہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جب نجران کے کرسچنز آئے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث ہے 6220، اس موقع کے اوپر نبی الاسلام سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت میں تھا قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور کھلے میدان میں مباہلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت 9 بیویاں حیات تھیں، لیکن آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے، آپ لے کے گئے سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا علی کو، سیدنا حسن حسین کو، یہ بتانے کے لیے کہ نبی الاسلام کے جو ایکچول اہل البیت ہیں وہ یہ ہیں، اگرچہ نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، اور یہ بدبختی ہے کوئی نبی کی بیویوں کو اہل البیت نہ مانے، لیکن وہ آنری طور پر ہے، اصلاً اہل البیت یہ ہیں۔ اور یہ حدیث سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، اس وقت سنائی جب حاکم وقت نے انہیں مجبور کیا کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں، تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا، میں نے علی کے بارے میں حضور سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا ماموں جو 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں، سعد ابن ابی وقاص، جنہوں نے پرشین امپائر قادسیہ میں گرائی، وہ کہتے ہیں مولا علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس میں انہوں نے ایک فضیلت یہ مباہلہ والی سنائی، دوسری فضیلت کہی کہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات نہیں سوئے اس شوق میں کہ وہ شخص کون ہوگا، اور مسلم میں تو الفاظ ہیں 6222 نمبر حدیث کے اندر کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میری بھی خواہش تھی کہ خیبر کے موقع پر حضور مجھے وہ جھنڈا دیتے، لیکن یہ علی کو ملا۔ اور تیسرا موقع جو ہے آیا جب تبوک کے موقع پر، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث ختم نبوت پر پیرا دے رہی ہے کہ اگر امتی نبی ہونے کا بھی کوئی کنسپٹ ہوتا تو مولا علی وہ بنتے، چونکہ مولا علی امتی نبی نہیں ہے، لہٰذا غلام احمد قادیانی، دجال یا کوئی اور شخص کسی صورت نہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے، نہ کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے انجینئر صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث آتی ہے سامنے۔ جی، سیدنا عمر کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، اور جو میں نے حدیث بیان کی یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جب ہم نے یہ مختلف قرآنی آیات کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اس کا بھی ہم نے ذکر کر لیا ہے، فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، یہ جو ان کی جو علم تھا، جو دانش تھی، جو ان کے پاس فہم و فراست تھی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، بہت جلد بہت بڑے بڑے مسائل جو ہوتے تھے ان کو مطلب پلک جھپکنے میں جس طریقے سے حل کرتے تھے، اور بڑے اہم گفتگو انہوں نے فرمائی ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تحمل کا بھی، اور ہم کس طریقے سے اس کو آج کی زندگی کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، اس کی سند کے اوپر محدثین نے کلام کیا، لیکن وہ اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست حدیث ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کو سپورٹیو کئی ایک احادیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، امام بخاری تعلیقاً یہ روایت لے کر آئے کہ جب سیدنا عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تو حضرت علی نے انہیں روکا اور کہا اے امیر المومنین، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو پاگل ہے جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک شخص آ کے پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت جب ایک دفعہ انسان وضو کر لے، تو انہوں نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ،
ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اما عائشہ جو کہ سینکڑوں صحابہ اور تابعین کی استاد ہیں، جب انہیں بھی کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو وہ مولا علی سے پوچھا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا تم مولا علی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے. تو وہ تابعی جب مولا علی کے پاس حاضر ہوئے تو مولا علی نے فرمایا کہ نبی الاسلام نے مقیم شخص کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 5 نمازوں تک، اور مسافر شخص کے لیے 3 دن اور 3 رات تک موزوں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی ہے، جب ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیا جائے. تو یہ مولا علی نے یہ مسئلہ حل کیا، اور کئی ایک واقعات ان کی زندگی میں ملتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی علم کے اعتبار سے ٹاپ آف لسٹ ہے. آپ اہل البیت میں سے بھی ہیں علیہم السلام اجمعین، اور صحابہ کرام میں بھی ٹاپ کی جو 4 پرسنالٹیز ہیں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان کے اندر آتے ہیں. یہ سب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس قرآن کریم کے آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سبق کیا ملتا ہے، کیا پہلو نکلتے ہیں؟ دیکھیں، اس آیت کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر ایک بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے. میں اس مسئلے کو بھی آج حل کر دوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی ہے. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ مشرکین عرب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اس کا تو کم از کم خیال رکھو اگر تم نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا. اگر اس تفسیر کو بھی مان لیا جائے تو بدرجہ اولا مسلمانوں کو تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر مشرکین عرب کی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ان پر رسول اللہ کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو ہم پر تو نبی الاسلام کا احسان ہے، ہمیں ایمان کی دولت رسول اللہ کی وجہ سے ملی. اور بخاری میں ایک تابعی کا قول موجود ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں اہل البیت کی محبت، رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت مراد ہے، اور میں اس بات کو لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ تمام نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو نبی الاسلام نے تو اہل البیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا. پھر مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور پھر خود حضرت ابوبکر صدیق کا قول امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ علی اور ان کے ساتھ جو جتنے اہل البیت ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ حسن و حسین کے چیپٹر میں یہ حدیث ہے کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے بڑی سمجھداری کے ساتھ حضرت ابوبکر کے اس قول کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، اگرچہ وہ بھی آنری طور پر اہل البیت ہیں، حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کر آئے تاکہ یہ میسج دیں کہ ہم اہل سنت حسن و حسین، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے سروں کے تاج خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اہل البیت کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرو. اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرما کر یہ سائلنٹ میسج دے دیا کہ جہاں تک مرتبے اور مقام کی بات ہے وہ تمام کا اپنی جگہ، لیکن اہل البیت کے مقام کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا. جب حضرت ابوبکر جیسا اعلیٰ درجے کا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو اہل البیت کی محبت میں تلاش کرو، تو کوئی اور صحابی یہ جرات ہی نہیں کر سکتا کہ میں کسی بھی حوالے سے اہل البیت سے شان میں بڑھ کروں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بیٹھے ہوئے انجینئر صاحب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معاملہ فہمی ہے اور جو صحابہ کا اتحاد ہے، کیا آج امت کو اس حوالے سے بھی کچھ سوچنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. دیکھیں جی، اگر ٹیکنیکلی سپیکنگ غیر مسلم بھی جو کمنٹس کرتے ہیں اس کے تحت بھی دیکھا جائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت بھی یعنی اس خلافت والے معاملے میں آؤٹ نہیں تھے. وہ ٹاپ آف لسٹ پرسنالٹیز میں آتے تھے اگر امت ان کو پہلا خلیفہ چنتی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، وہ بھی کیٹاسٹروفک کنڈیشن تھی. وہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، 6830 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو کوئی پلی مستقبل میں نہ لے کہ بغیر مشورے کے جس طریقے سے وہ منعقد ہوئی. سقیفہ بنی ساعدہ میں کیٹاسٹروفک کنڈیشن آ گئی تھی، اور بعد میں 6 مہینے بعد حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، وہ اسٹیبلش ہوگی. لیکن ان 6 مہینوں میں کئی لوگوں نے آ کے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ بنو ہاشم سے ہیں، اور حضرت ابوبکر کا خاندان بنسبت بنو ہاشم کے ایک نچلے درجے کا ہے، اگرچہ وہ بھی قریش ہیں، بنو تیم. تو اگر آپ تھوڑا سی ہمت دکھائیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس شخص کو ڈانٹ دیا
کہ بھائی جب تو کافر تھا، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ پھر آپ کے پیمرا کا کوئی نوٹس آپ کو نہ آ جائے، کہ جب تو کافر تھا تو اس وقت بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اور اب مسلمان ہو کر بھی تو یہ مجھے مشورہ دے رہا ہے۔ اور یہ واقعہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب میں بھی اس ہستی کا نام لے کر واقعہ لکھا ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی پوچھ لے۔ تو انہوں نے، حضرت علی نے اس شخص کو ڈانٹ دیا کہ بھئی تم اس قسم کے مشورے مجھے دے رہے ہو۔ اب امت نے چونکہ چن لیا ہے تو انہوں نے تینوں خلفاء کا ساتھ دیا، ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا۔ اور افسوس کی باری ہے جب حضرت علی خلیفہ چنے گئے تو پھر انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا، اور مجبوراً آپ کو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑنی پڑی۔ حضرت علی تو بڑے اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ چلے، لیکن افسوس بعد کے لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ وہ اخلاص نہیں دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، جب ہم آخری سوال ہے انجینئر صاحب کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا یہ جو ایک تعلق ہے اور یہ جو ایک اہمیت ہے ان تین اصحاب کی تاریخ میں اور اسلام میں بالخصوص، تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم یہاں سے روشنی ہمیں لینی چاہیے۔ دیکھیں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر ہے، اس حدیث کا کچھ حصہ جامع ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہے۔ یہ حدیث پوری نہیں لوگ بیان کرتے، پوری حدیث یوں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ جوانی کی عمر میں فوت ہوئے ان کے سردار جنت میں حسن و حسین ہوں گے۔ ویسے تو جنت میں سبھی جوان ہوں گے، لیکن دنیا میں جو اس سے گئے، اور نبی اسلام فرمایا ان کے والد علی ان سے بھی افضل ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اہل البیت کو جو اللہ نے مقام دیا ہے کہ ہماری نماز میں مشروع کر دیا کہ ہم دروشی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قیامت تک کے لیے اہل البیت کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے۔ اور اہل البیت پر درود وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو کہ کربلا کے اندر سیدنا حسین ابن علی کے خلاف آئے ہوئے تھے۔ اہل البیت پہ درود ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے جنہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا، اور اہل البیت پر درود ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے جو پوری زندگی حضرت علی کی مخالفت کرتے رہے، اور اس گروہ کو بھی پڑھنا پڑا۔ آج تک بھی وہ گروہ موجود ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا جب وہ نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد کوفہ میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ، کافی اچھی اور علمی اور تحقیقی اور جو ہمارے مختلف معاملات ہیں مذہبی ان حوالے سے جو تصحیح والی بھی گفتگو ہو سکتی ہے آپ نے فرمائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے لیے درخواست ہے کہ آپ آئندہ بھی وقت نکالیں اور آئیں تاکہ جو بھی قرآن کا پیغام ہے، اللہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، جو ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو بتائی جائے، پاکستان کے لوگوں کو، اور یہ بنیادی طور پر یہ پاکستان کا تو پلیٹ فارم نہیں ہے، صرف دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں بالخصوص، ان کے لیے اگر کوئی بہتری والا ایک پہلو نکل سکے تو اس کے لیے کوشش ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی آپ وقت نکالیے گا